پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ ملکی معاملات، معاشی معاملات اور سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ، اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے جو آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پر گفتگو کر بھی سکیں اور آپ کو مفید مشورے بھی دے سکیں۔ تو یہ جو ہمارا 10 سے 11 کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم ہمیشہ مختلف ڈاکٹرز، حکمہ کو، طبیب کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں اور ان سے پھر بات کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی براہ راست کالز جو ہیں ان کو پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے، اور جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اس وقت یہ براہ راست سیگمنٹ ہے، اس میں آپ کال کریں اور پروگرام کا حصہ بن جائیں۔ تو ہمارے جو اسکیجول گیسٹ ہیں حاجی دین محمد اخونزادہ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ معزز مہمان کو پہلے خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ آپ سے ایک ہی سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے طریقہ علاج کے حوالے سے بات ہو جائے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ بڑا آسان ہے، میں قرآن پاک کی آیت مبارک سے علاج کرتا ہوں اور جڑی بوٹی جو میں طویل وقت سے ریسرچ کر رہا ہوں، ابھی بھی رس میری جاری ہے وہ، کیونکہ میں ہر کوشش ہوتی ہے کہ ہر بار کوئی نئی دعا تیار کی جائے، تو یہ میرا طریقہ کار ہے۔ میرے پاس آنے والا ہر شخص 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لانا ضروری ہے، وہ پانی لا کے تو دم کرا کے لے کے جاتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو ساتھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے لے جاتے ہیں، اور جو مریض ہیں جسمانی مریض ہیں ان کو دوائیں دی جاتی ہیں، وہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے دی جاتی ہیں۔ میرا یہ طریقہ کار ہے۔ میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، حیدرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ سیلانی والے، اور ہم دونوں ایک ہی گلی میں کونے میں سیلانی والے ہیں، اس سے 100 قدم آگے جائیں گے یا 50 قدم، تو دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں گے۔ صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، صرف ایک دن اتوار کا ہے جو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، ہر مذہب کا ہر انسان آ سکتا ہے، چھوٹے بڑے عورتیں مرد بچے سب آتے ہیں، آ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، یہ میرا طریقہ بالکل کار جی، ہے یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا، جی۔ اور بیماریاں بھی اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ آج کچھ معاملات جو زیر بحث آئیں گے وہ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے تو یقیناً گفتگو ہوگی ہی، لیکن جو روحانی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس چند سوالات موصول ہوئے ہیں۔ کوشش کروں گا ذرا آج اس معاملے پر بھی گفتگو کی جائے۔ حاجی صاحب فرمائیے گا، آپ کے ہمراہ جو ہیں وہ آپ کی جو پیشنٹ ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی ابھی بات کروں گا، لیکن روحانی معاملات کے حوالے سے اکثر لوگ شکایت کرتے پائے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی معاملہ ہے جس کی وجہ سے شاید مزاج میں جو خرابی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، کس حد تک اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ؟ دیکھیں یاسر، بڑے کام کی بات کی، یہاں تو ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، ایک تو روحانی معاملہ ہے، ایک شیطانی معاملہ ہے۔ ایک شیطانی معاملہ ہے، شیطانی معاملہ جی دیکھیے، جی جو شر فتنہ فساد جنات جو ہیں جی جو پھیلاتے ہیں، جو جادو کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جو موکلات کے ذریعے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، انہیں بہت اذیت دی جاتی ہے، گھر بار تباہ، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ جنات موکلات جادو کے ذریعے، یہ شیطانی معاملہ ہے۔ جی روحانی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، موکلات ہیں، جو بھی پہلے سے رہ رہے ہیں، آپ سے پہلے رہ رہے ہیں، یا آپ کے آنے کے بعد آ کے انہوں نے بسیرا ڈالا، تو وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس گھر میں سکون سے نہیں رہنے دیتے ہیں۔ ان گھر والوں کی نہ نیند اپنی ہوتی ہے، نہ کھانا پینا اپنا، وہ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، درد و کرب میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا، روحانی اور شیطانی میں نے فرق بتا دیا۔ تیسرا ہے نفسیاتی معاملہ، نفسیاتی معاملہ، وہ سب سے بھیانک ترین ہے۔ ہر نفسیاتی کو بولو وہ سمجھتا کہ میں اولیاء اللہ ہوں، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور گھر والے کیا بولیں گے، او ہو اس پہ جنات موکلات دیکھو، وہ کہتا ہے وہ آ رہا ہوں، میں لے جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یہ سب جھوٹ فریب ہے، دماغ کی خرابی ہے، اس کا دماغ کا علاج کرانا برا نہیں، اس لیے جا کے الیکٹرک شاٹ لوگ مانے تبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بتا رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے ہنسی مذاق خوشی کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہ ہے، میں انسان لوا تو ہوں بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب میرے سامنے ایک خاندان بددعاؤں کی زد میں آیا ہوا ہے۔ دیکھیں یاسر، ایک بات نصیحتاً کہہ رہا ہوں، آپ سب کو میری بات کو ریپیٹ کرنا، کبھی یہ دعا کبھی نہ دو اللہ اس کی نسل کو برباد کر دے۔ یہ دعا اکثر سنتے ہوں گے، ایسا ہی ہے، یہ بددعا اکثر ہر کسی کی زبان سنتے ہو جس کو یہ ہر غصہ کوئی آتا ہے۔ نکال رہا ہے، حکمرانوں کے لیے تو خاص ہاں، طور پہ حکمرانوں کے استعمال لیے کی تو جاتی ہے، ہوتا بالکل ہی ہے، ایسے لیکن ان کی نسلیں برباد ہیں۔ ہی۔
کسی نے کی شکل میں برباد ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ برباد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب نسلیں برباد ہوتی ہیں وہ نسل چلتی رہتی ہے، اولادیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، کہیں معذور پیدا ہوتا ہے، کہیں اندھا، کہیں لولا، کہیں لنگڑا، کہیں چھوٹے دماغ والا، کہیں آٹوزم، کہیں سی پی چائلڈ. اس بدعا کی عزت میں آ کے سینکڑوں سال وہ نسلیں سفر کر رہی ہوتی، سینکڑوں سال. جی. لیکن وہ ہر کوئی بزرگ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اس پہ جا کرنے میں جنات ہے، اس پہ حاضری آتی ہے، اس پہ یہ آتا ہے، اس میں وہ آتا ہے. یار ایک چھوٹی سی مثال آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، اپنی بات ہو مجھے تھوڑا اجازت میں بات پوری کر لوں اپنی. بالکل. جس کو بولتا ہے جنات، کس نے جنات دیکھے ہیں اس سے بات ہوئی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جنات بہت سے بہت 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں، وہ جان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ یاد رکھو، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ شرف فساد ہے یا رحمان ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں، دماغ میں خرابی ہوتی ہے، وہ دماغ سڑے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. جیسے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، اپنے ماں باپ سے سنا ہوگا، آپ میرے ہم عمر تو نہیں ہو، بہت چھوٹے بچوں کی طرح ہو، لیکن آپ کے ماں باپ نے یہ بتایا ہوگا کہ یہ گھر میں چھن چھنے بجتے ہیں اور بولتے ہیں یہاں دے گئے تو اپنے پہلے روٹی کا بچہ دے دو، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، اور معلوم ہوا کہ بچہ بھی مر گیا اور کچھ ملا بھی نہیں. یہ کہانی آج چل رہی ہے. خدا کا خوف کرو، اس سے باہر نکلو، اللہ کا خوف کرو. خدا یہ کرتے 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 چوہے کے بل کی طرح پورا گھر کھو ڈالا، اور نیچے تو چوہے کا بچہ نہ ملا، ایسا ہی کن کھجورا نہ ملا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں سب بزرگ بن کے بیٹھے تھے، اس نیچے مال دولت جمع ہے، ہم اس کو نکالیں گے، ہمارے دن پھر جائیں گے، مالا مال ہوں گے، امیر ہوں گے، 50 بنگلے خریدیں گے، 200 گاڑیاں خرید لیں گے. وہ خدا کا خوف کرو، اس سے باہر نکلو. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے بڑے قریبی جاننے والے ہیں، تو ہماری پیاری سی بہن ہے، دنیا میں نہیں، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کے ساتھ کچھ اثرات تھے. ایک بچی پیدا ہوئی، دوسری بچی پیدا ہوئی، کام چلتا رہا، تیسری بچی پیدا ہوئی تو بچی گم ہو گئی، پیدائش کچھ وقت بعد گم ہو گئی. گم ہونے کے بعد جو ہے تو وہ ڈھونڈتے رہے، تھانے جانے کی بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ چھت پہ ہیں، کیا نام ہے، جھولے میں بچی رکھی ہوئی، جھولا چل رہا ہے، راستے جانے کا نہیں ہے، سیڑھی کا انتظام کیا. پرانی بات، آج کی نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. آج وہ بچی اپنے 2 یا 3 بچوں کی ماں ہے ماشاءاللہ، اور ہے بھی پاکستان سے باہر ہے. جب بچی کو اتارا تو پورا زیور پہنی ہوئی تھی، اتنے مہنگے 3 کپڑے اس کے پاس رکھے ہوئے تھے. اب روز کی روٹین بننا شروع ہوگی، اور روزانہ بچی کو زیور پہنا، وہ کرتے کرتے اس کی ماں نے اس زیور جمع کرتے کرتے ٹرنک بھر لیا. ایک دن شوہر سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ پیتل ہے یا سونا ہے. جا کے دیکھا تو جیور نے بولا بھائی یہ تو سونے سے پہلے دیکھا نہیں، بہت خالص سونا، جب بیچنا تو مجھے بیچنا. ایک دن بار بچی سین میں بیٹھی کھیل رہی تھی، ایک ازدار سانپ جو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، سانپ اس کو گرا رہا تھا، وہ سانپ کو گرائی تھی، وہ دوستوں کی طرف تھے. اس کی ماں کو غصہ آیا تو اس نے چوتی اٹھائی، سانپ کو ماری، سانپ تو سوراخ سے باہر چلا گیا، گھر سے باہر چلا گیا، ریورس کیا اسی وقت لگ گیا. نہ سونا رہا، نہ چاندی رہی، نہ پانی رہا. وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے نا، تو کھانا لا کے بیٹھے، جب دیکھیں تو پتیلے میں سارا نہیں، روٹی نہیں. اور اس کے 1 مہینے تک یہی سب چلتا رہا. اس کے بعد میں بولا کہ آپ اپنا لے گئے، ہماری جان چھوڑو. بچی کی جان چھوٹ گئی. تو میں نے یہ مثال اس لیے کہ ہماری آنکھوں دیکھا معاملہ ہے. اس بات کو میں خیال سے 30 سال تو ہو گئے ہوں گے کم و بیش، شاید ممکن اس سے بھی تھوڑے زیادہ ہوں. یہ جو زبانی جمع خرچ لے کے بیٹھے نا یاسر، کہ ہائے 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 اس پہ دیکھو دیکھو کہ اس پہ کتنا بڑا بزرگ آ رہا ہے، اس پہ حاضری آ رہی ہے، اس پہ آسمان زمین ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی ایسا کام کریں. ایک جگہ میری ملاقات ہوئی تھی کچھ 25 سال پہلے. ایک بچی تھی، بولا پہ اس پہ جنات آتے ہیں. تو میں نے کہا جنات آتے ہیں، اچھی بات ہے. کھانا کتنا کھاتی؟ کھانا اتنا کھاتی. میں نے کتنا کھاتا، تھوڑا لا کے بھی دے دو. میں 2 لاکھ ہی لا کے دے دو. انہوں نے تھوڑی دیر گزری تو 2 لاکھ رکھے ہوئے سامنے. جنات ہیں تو یہ عمل کرتے ہیں. اگر ہے نا کسی کے ساتھ تو پریکٹیکل کرو. بھئی یہاں 2 لاکھ پہ اس نے لا کے رکھ دیے. تو میں نے کہا جی آج کے بعد کا کیا رہا تھا؟ بولا آج کے بعد نہیں آئیں گے. نہیں آئے، بالکل نہیں آئے. لیکن یہاں پر ایک اذیت یہ ہے کہ سارے کے سارے اس پہ لگیں گے، اس پہ زیادہ، اس پہ جن آ رہے ہیں، اس پہ حاضری آ رہی ہے، اس پہ فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے. ایسی بیوقوفیاں میں سنتا ہوں جو آپ سے میں شیئر نہیں کر سکتا. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ ہر شخص کی کہانی نہیں ہے. چند ایک کے ساتھ تو یقیناً یہ معاملات ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، لیکن سب کے ساتھ نہیں ہے. خیال یہ کیا جاتا ہے، ہر شخص آج یہی سوچتا ہے کہ اس کی جو یہ آج حالت ہے اس کے پیچھے ذمہ دار کوئی تیسری مخلوق ہے، جو اندیکھی مخلوق ہے جو سارے معاملات کر رہی ہے. یہ ایمان کی کمزوری بھی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے.
اب علاج کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے نا. اب علاج کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو طریقہ علاج ہے آیا اثر کرے گا نہیں کرے گا. ایمان کی کمزوری کی ایک علامت یہ بھی ہے اور جس کا شکار ہم سب ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ جو معاملات زندگی ہیں یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے. آپ کیا نشاندہی کرتے ہیں, علاج کیا تجویز کرتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا نا, کیونکہ اس کا جو علاج ہے بڑا مہنگا تصور کیا جاتا ہے. فرمائیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ یاسر. سوال بہت بڑا کیا لیکن بڑے صحیح طریقے سے کیا. جی بہت بڑا کیا, صحیح طریقے سے کیا. یاسر 1 روپے خرچہ نہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس ان سے پوچھو کتنے پیسے دیے ہیں. میں آ رہا ہوں اس طرف. ٹھیک ہے. کوئی شخص آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا روحانی علاج کیا, چاہے اس پہ جادو تھا, ٹھیک ہے, جنات تھے, موکلات تھے, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک چیز ضرور ثابت کرے گا, یہ میں نے کہا کہ میری دعا کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اور مجھ سے اچھے اور نئے کام اللہ لے لے مخلوق خدا کے لیے. لیکن دعائی فری میں نہیں ہے, اس کے لیے لینا نہیں. اس کی ہم بار بار نشاندہی کرتے ہیں اور وہ آگے بھی چل کے آپ کو بتائیں گے اس کی وجہ کیا ہے. ایک کالر لائن پر اس وقت, آپ کی اجازت سے سلسلہ شروع کیا جائے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں, کال ڈراپ کر دی جائے. زیرو ٹالرنس پالیسیز کے اوپر ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. یہ بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں پروگرام کے آغاز میں بھی. آج یہ بات آپ کو بتانا بھول گئے, چلیں دوہرا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی پروگرام میں کال کیجئے, ٹی وی کی آواز بند کر کے ہماری آواز آپ نے اپنے ٹیلی فون جو آپ کے پاس ہے جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس کو کان پہ لگا کے اپنی بھی آواز سنیں, آپ ہماری بھی آواز سنیں اور اپنی بات اسی کے اوپر کہیں. ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے تو بات نہیں ہو پائے گی. تو معذرت چاہیں گے جو کالر تھے ہمارے, اگر وہ چاہتے ہیں پروگرام میں کال ان کی شامل کی جائے, ٹی وی کی آواز بند کر کے, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کسی دوسری جگہ جا کر آپ ہم سے ٹیلی فون کے اوپر بات کریں تو آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. فرمائیے. یاسر علاج کی بات جو ہے نا, دیکھو روحانی دوبارہ آ گئے کالر آ گئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. حیدرآباد سے. حیدرآباد نازک بات کر رہی تھی. جی جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی. مجھے نا مسئلہ ہے, میں کمزور بہت ہوں. کمزور بہت ہیں. عمر کتنی ہے خیر سے. میری 30 سال ہے. ماشاء اللہ. اچھا, کیا کمزوری کی علامات ہیں, فرمائیے. جی کمر میں درد رہتا ہے, پاؤں میں درد رہتا ہے, سستی رہتی ہے, بس ٹھیک ہے, تھکن سی رہتی ہے. تھکن سی رہتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. میں پہلا تو اس کو بتا دوں, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اور فون بند کر ٹی وی میں ہماری گفتگو. اب ہماری گفتگو ٹی وی پہ سنیے. بہت شکریہ کال کیا. اگر بلڈ پریشر نہیں ہے, اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں 2 چٹکی ہلدی ملا کے پی لیں. ٹھیک ہے. اگر اس کی شکایت ہے پھر ہلدی کو نہ لیں. ٹھیک ہے. یہ تمام لوگوں لیے اتنا پیارا نسخہ دے رہا ہوں, اتنا پیارا نسخہ کہ ان کو مزے بھی آئے گا, کھانے پینے میں بھی, بالکل ٹھیک ہے, اور صحت بھی بنے گی. ٹھیک ہے, منافع. بالکل ٹھیک ہے. رات کو 1 گلاس دودھ لے لیں, 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا تازی ادرک پیس کے اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. چائے کا چمچہ خشخاش ڈالیں. لیکن خشخاش دھونی نہیں ہے, کچھ عقل مند ہوتے ہیں نا وہ رگڑ کے دھوتے ہیں, دھونے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں. اور سونف کچی آدھی چمچی وہ پیس کے ڈالیں. اس کو 2 منٹ پکا لیں. پکانے کے بعد جب وہ نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم ہو, وہ پی کے سوئیں. نہ درد رہے گا, نہ کرب رہے گا, اور جان آپ کی ایسی بنے گی, اور سکون. نیند کیسی آئے گی, گدے گھوڑے بیچ کے سو جاؤ, مچھر کاٹنے تک پتہ نہیں چلے. بہت خوب, کمال ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک آپ کی اجازت سے لے لیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی جناب کچھ بیماریوں کے حوالے سے, کچھ جسمانی بیماریوں کا تذکرہ ہوا اور کچھ روحانی معاملات کا تذکرہ ہوا. پروگرام میں اس وقت حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ہمراہ ان کی ایک پیشنٹ بھی یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ایک مسئلہ درپیش ہے رہا ماضی میں, اور وہ کیا مسئلہ تھا وہ یہ خود بیان کریں گے. ان کو میں پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا بہن, آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئیں. یہ فرمائیے گا کہ کس قسم کا مسئلہ تھا
اور کیسے یہ خیال آیا کہ دین محمد صاحب سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے، وہ اس کا علاج جانتے ہیں یا اس کا علاج کرنے کی سکت رکھتے ہیں؟ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کسی کے ساتھ آئی تھی جی حاجی صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. تو میری بچی کا مسئلہ تھا. کیا مسئلہ تو بچی کے ساتھ؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو خواب کے اندر چیزیں نظر آتی تھی، اچھا. اور حقیقت میں مطلب جاگ رہی ہوتی تھی تب بھی اس کو فیل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو حاجی صاحب کے پاس آئے، اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے. افاقہ کچھ ٹائم ہوا ہوا ہے علاج کرواتے ہوئے، ٹھیک لیکن ہے. بہت زیادہ فرق ہے. تو کوئی دماغ میں یہ خیال آیا کوئی جن جادو یا اثرات کا معاملہ ہے، یا کسی نے کوئی اپنی شیطانی کوئی حرکت کی؟ خیال تو بہت کچھ آیا، لیکن یہ کہ پھر کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ تو کوئی تدبیر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی اور سے رابطہ نہیں کیا؟ چلیں تو خدا کا شکر ہے کہ صحیح جگہ پر پہنچے. لیکن کبھی ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو؟ کبھی اس بارے میں دماغ میں خیال آیا ہو؟ نہیں، خیال تو آیا کیونکہ یہ 2 سال سے سلسلہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو خیال یہ آیا کہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ مطلب دماغ میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں، ابھی چھوٹی ہے، بچی ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو شاید کچھ دماغ میں ایسا بیٹھ گیا ہو. تو ہر طریقے سے مطلب خود سے چیک کیا، پہلے تسلی کر جی خود سے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. الگ الگ باتیں کر کے، الگ طرح سے، ہر طرح سے بچی کو بہلا کے دیکھا، لیکن جو بچی ڈر جاتی تھی تو اس سے لگا کہ عمر کتنی تھی بچی کی؟ بچی 16 سال کی. 16 سال کی. ماشاءاللہ سمجھدار ہی تھی. جی. لیکن اگر وہ ظاہر ہے کوئی اگر بات کرتی ہے یا کسی چیز مطلب وہ گھبرا جاتی تھی. اس کو چیزیں کہتی تھی کہ ہم اگر آپ کہیں جاؤ گے تو ہم مار دیں گے آپ کو. اچھا. اور حقیقت میں بھی اگر وہ واش روم تک جاتی تھی تو اس کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ امی کوئی باہر کھڑا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ یہ باہر آئے. اور پھر مجھے ساتھ ساتھ دکھتی تھی چیزیں. تو پھر ہم لوگوں کو لگا کہ گھر میں اور بھی لوگوں کو اس قسم کی کوئی شکایت ہوئی ہے، یا کوئی غیر معمولی ایسی کوئی حرکت یا کوئی چیز جس کو بس دروازہ بجتا تھا ہمارا بہت زور زور سے، ایک ہی بار بجتا تھا، لیکن گھر کا دروازہ مطلب دن رات میں تقریباً 3 دفعہ تو بجتا تھا. ایسا ہوتا تھا. اور دروازے پہ جاؤ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے خیال گزرا کہ اس کے ساتھ کوئی. پھر میری طبیعت بھی اچانک خراب ہو جاتی تھی. ہاں یہ ضرور. میں خود بے ہوش ہو جاتی تھی اچانک کچھ نہیں پتا ہوتی تھی کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. دکھایا بی پی لو بھی نہیں تھا، صحیح سب چیزیں نارمل تھیں. اس کے باوجود پھر خود ہی تھوڑی دیر میں ہوش آ جاتا تھا، صحیح ہو جاتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی آپ کی میڈیکل ہسٹری کوئی رہی ہو، کوئی ایسا ماضی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا؟ کوئی دوا وغیرہ ایسا استعمال کی ہو ماضی میں؟ یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو. ٹھیک ہے. اس سے پہلے خاندان میں کوئی اور اس طرح کا واقعہ کبھی کوئی سامنے آیا؟ نہیں، کچھ ایسا آپ کے علم میں نہیں ہے. گھر جہاں پر آپ رہائش پذیر ہیں آپ کا اپنا گھر ہے؟ نہیں، رینٹ پہ ہے. رینٹ پر ہے. اس کے متعلق پہلے سے علم تھا کہ یہاں کوئی اس سے رہنے والوں کے ساتھ کوئی کسی نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. مسجد ہمارے بالکل سامنے ہی ہے گھر کے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا اور آپ کی بچی جو ہے اس کا شکار ہوئی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے دین محمد صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا. کس نے بتایا ان کے بارے میں کہ یہ علاج کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی پیشنٹ آتے تھے، وہ ہمیں لے کے آئے ساتھ میں. اچھا. ہمیں ان کو جیسے پتہ چلا کہ بھائی ایسے ایسے مسئلے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیے، وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. حاجی صاحب اب آپ کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اب یہ روحانی مسئلہ آپ تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں، اور یہ بات میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو غیر معمولی واقعات یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرانارمل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، یہ کہیں کہیں آبزرو کی گئی ہیں، کچھ جگہوں پر ایسا ہوا ہے. لیکن زیادہ تر جب کیس اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اس میں سائیکولوجیکل ایک ایشو ایک ہوتا ہے، ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. یہ ایک جو ہیومن جو جسم ہے اس کے اندر بہت سارے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بھی اس چیز پر متفق ہیں. یہاں پر کیا طریقہ علاج اختیار کیا؟ قرآن زندہ باد. بے شک. الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن زندہ باد. ہمارا اول آخر قرآن ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے کالر کو شامل کیجیے، اس کے بعد پھر گفتگو جاری کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نبیلہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی نبیلہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ حارث صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے کوریہ کی شکایت ہے. میں نے بہت علاج کروایا ہے پر فرق نہیں ہوتا، مطلب تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر واپس وہی ہو جاتا ہے. اور ایک قبض کی شکایت ہے، میں کمزور بہت ہوں. ٹھیک ہے. کمزوری کی بھی شکایت آپ نے کر دی. اس سے پہلے غالباً آپ ہی کی کال تھی، آپ نے کچھ دیر پہلے کال کی تھی؟ جی نہیں. اچھا آپ نے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی کم و بیش یہی مسئلہ. عمر آپ کی کتنی ہے ذرا نبیلہ فرمائیے؟ میری 32 سال آپ کی عمر ہے. اور بیماری کا جو آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے کالرا کا تذکرہ کیا؟ جی
بیماری آپ نے ابھی ایک بتائی, ہم ٹھیک طرح سے سن نہیں سکے, فرمائیے کون سی بیماری کا آپ نے تذکرہ کیا؟ لیکوریا کی بیماری اچھا اچھا ہے اور ایک قبض کی. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے بہن, ٹی وی کے اوپر آپ نے جواب سننا, بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ٹی وی کے اوپر آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. جی فرمائیے. سب سے پہلی بات ہو کہ گرم اور بادی چیزیں چھوڑ دیں. آلو, چاول, بڑا گوشت, لیمبو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم کو فارغ کر دیں 3 سے 6 مہینے کے لیے. 3 سے 6 مہینے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. تخم بالنگی, جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تخم ملنگے ہوتے ہیں, بلنگے, لیکن ہم لوگ ملنگ بنا دیے, ملنگ سے ملنگے بن گئے. ٹھیک ہے. تو تخم ملنگے جو ہے نا, روزانہ صبح شام ایک چائے کا چمچہ 1 گلاس پانی میں ڈال کے پینا شروع کریں صبح شام. ٹھیک ہے. اور اس بغور کی بوسی کسی بھی ٹائم میں خشک منہ میں ڈالیں, پانی پی لیں. ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے, خیر ہوگی. اور بڑی ہڑ کا پاؤڈر ملتا ہے, عام ملتا ہے بڑی ہڑ کا پاؤڈر, 2-3 چٹکی منہ میں ڈال کے تو نیم گرم پانی پی لیں, اور 1 ہفتے میں دیکھیں کیا صورتحال نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر یہ چاہیں تو مجھے پروگرام ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد مجھے فون کر لیں, میں ان کو تفصیل دے دیتا ہوں. قبض کی شکایت بھی قبض کی شکایت بھی خیر ہو جائے گی, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی, کیونکہ جو اس سے چیزیں بتائیں یہ پوری نہیں ہیں, معاملات اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی ہیں. تو بہتر ہے بیوی آپ پروگرام ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد مجھے فون کرنا ہے. میرے نمبر چل رہے ہیں ٹی وی اسکرین پہ, تو آپ مجھے فون کر لیں آدھے گھنٹے بعد, تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور آپ کو جواب دے دو, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے. لیکن پرہیز کی شرط جو ہے وہ یاد رکھنی ہے اس وقت, جو سب سے زیادہ ضروری ہے, جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے. پہلے پرہیز کرنا ہے, ایک دفعہ پھر دہرا دیں تاکہ سننے والوں کو علم میں آ جائے, جو بھی اس بیماری سے اس وقت جوجھ رہے ہیں ان کے لیے. گرم بادی چیزیں چھوڑ دو, لیمبو یعنی آلو, چاول, بڑا گوشت, دالیں, لیمبو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم بالکل ختم کر دو. یہ آپ کی زندگی میں فوراً فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹنڈا, لوکی, توری زیادہ استعمال کریں. جتنے بھی لیکوریا والے لوگ ہیں تو ان کے لیے لوکی سب سے بہترین غذا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوکی سوپ بھی پئیں, لوکی زیادہ استعمال کریں, ٹنڈا, لوکی, توری, 3 سبزیاں استعمال کریں, آپ کو فائدہ ہوگا. باقی ڈیٹیل موجود ہے, میرے نمبر موجود ہیں, اس کی ڈیٹیل اور مزید چاہیے تو پروگرام ختم ہونے کے آدھے گھنٹہ بعد مجھے کر لیں, اور میں آپ کو جواب دیتا ہوں کیا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ واپس آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ کی خدمت میں رکھا میں نے. جی دیکھیے, جیسے ہمارے پاس خاتون آئیں, ان کا علاج شروع ہوا الحمدللہ. جب یہ آئیں تو پہلے دن مہمانوں نے تھوڑا سا ہل جل کی, جو ساتھ آئے. جی, ساتھ بھی آئے تھے. ہاں آئے تھے. تھوڑی ہل جل ہوئی, اور الحمدللہ سبحان اللہ میرے خیال سے 10-20 سیکنڈ کا ٹائم لگا ہوگا زندگی میں واپس آئے. اس کے بعد آج تک دوبارہ نہیں آئے. ٹھیک ہے. یہ تو وہ سچائی ہے, وہ حقیقت ہے جو ان کے ساتھ تھی. یہ ایک سچائی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ جھوٹ فریب ہے جو 99% ہے, یعنی کہ جان بوجھ کے مریض بنایا ہوا ہے. جی جی. کیا نام ہے, لڑکی بیٹھی ہوئی, ماں نے شروع کر دیا, آج تیرا رنگ خراب ہو رہا ہے, تیری شکل خراب ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ آپ پہ اثرات ہیں. ماں بیٹھی ہوئی, بیٹی نے بولا اماں کی شکل بڑی خراب ہو رہی ہے, آپ پہ اثرات ہیں. ہے کچھ نہیں, یہ گھر میں ایک فساد کھڑا کر دیا. جی. اور جو نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں, نفسیاتی لوگوں کا تو حساب کتاب ہی الگ ہوتا ہے. وہ تو کبھی بولتا ہے میں بادشاہ ہوں, کبھی بولتا ہے میں فقیر ہوں, کبھی بولتا ہے کہ یہ ساری دنیا میری ہے, کبھی بولتا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دماغی کام نہیں کر رہا ہے. اور وہ بھی اس میں کہتا ہے جی آؤں گا, جاؤں گا, کھا جاؤں گا, پی جاؤں گا, اور لے جاؤں گا, فلانا لے جاؤں گا. یہ چیزیں ایک نفسیاتی مریض کی ہوتی ہیں, پورے خاندان کے خاندان لپیٹے میں ہیں. میں تمہیں تو 1-2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ہاں, میں خیال سے 95 کا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 90 یا 95 کا واقعہ. ہمارے ایک دوست سے نام نہیں لوں گا, کہ کافی مشہور شخصیت پیر عامل, پیر کامل بنے ہوئے, لیکن ہر جگہ ماشاءاللہ پٹ کے آتے تھے. ان کی بھانجیوں کا مسئلہ, خود بیمار تھے. اس کا میری ملاقات ہوئی کہ یہی بات آتے, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, انجینئر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. 70 سال زیادہ ان کی عمر ہوگی, میں 75 سال کے قریب ہوگی. مجھے فون کیا کہ بھائی جان آپ دکان پہ بیٹھے ہیں. میں نے کہا جی ہاں, کہ میں مشین ٹھیک کام کرتا, 1 گھنٹہ مریض دیکھوں, 1 گھنٹہ روزی کماؤں. تو میں بھی آ رہا ہوں, میں مریض کو لے کے آ رہا ہوں. جب وہ گاڑی میں لے کے آیا تو ایک صاحب بہت موٹے, تو گاڑی میں سینے کے بل لٹے ہوئے. تو بولا ہلنے کا قابل نہیں. میں نے ہلیں گے, میں نے پانی لے پڑ کے چھٹے مارے, میں باہر آ جاؤں. ان کے ساتھ چلتے آئے باہر آگے. بے شک دیکھ لیں گے یہ تو ہل نہیں سکتا. میں تو 6 لوگوں نے تو اس کو گاڑی میں ڈالا ہے. یاسر اس کے کولے میں اتنا بڑا سوراخ تھا, اتنا بڑا. ڈاکٹر نے رول جو ہے نا, روئی کا رول, وہ آری سے کاٹ کے اندر ڈالا ہوا تھا. شوگر کا مریض چلا.
وہ ٹھیک ہوا, تھوڑے دن میں زخم بھی ختم ہو گیا, پیک ہو گیا. تو ہر جگہ ان کو ہاتھ ڈالنے کی خواہش ہوتی تھی اور وہ پیٹا انہیں کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ پیٹا. ان میں ان کی بانجیں تھیں, نام کسی نہیں لوں گا کہ میٹر ایسا کہ نہ لینا بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ان ہے. کی ایک بانجی کو کہا تھا کہ اس کی باقی جو بانجیاں ستیہ ناز تھی, برباد ترین حالات, کہ جو ان کی بچوں کی شادیوں کے بچے ان کے ہاتھ اتنے لمبے لمبے اور پیدائشی آنکھوں کا وجود نہیں, آنکھیں نہیں ہیں, آنکھ کا وجود ہی نہیں, وجود ہی نہیں, نہیں بالکل پورا پیک جیسے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنا کے رکھا. جی. تو ان کی بانجی تھی, تو ان کو بولا کہ اس کی شادی نہیں کرنا, ہم اس کو لے جائیں گے. انہوں نے شادی کری. انہوں نے کہا فلانے دن اتنے بج کے اتنے منٹ میں ہم اس کو لے جائیں گے. وہ اسی وقت میں اتنے بج کے اتنے منٹ میں اس کو لے کے چلے گئے, مر گئی. اب پیچھے 2 لڑکیاں رہ گئی. ان دونوں کا بھی وہی عالم تھا. روزانہ بولیں گے رات کو میرا شوہر میرے ساتھ تھا, دوسری کہ میرا شوہر میرے ساتھ سویا تھا, صبح اٹھ کے بچی ہیں وہ نہائیں. ٹھیک ہے. وہ دونوں کے علاج دونوں بچ گئی. ٹھیک. ایک کی تو فوراً شادی ہوئی, دوسری کی ہوئی نہیں ہوئی خبر نہیں ہے, لیکن اس کی شادی ہوئی. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک نفسیاتی خاندان ہے, پورا نسل خاندان نفسیاتی ہے, وہ کہتا ہے میں لے جاؤں گا, مار دوں گا, نہیں چھوڑوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. وہ دماغ کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رکھیں گے گفتگو کا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. کچھ جسمانی معاملات اور کچھ روحانی بیماریوں کے حوالے سے پروگرام میں اب تک گفتگو ہوئی ہے, اور مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لائیو کال آپ کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے سامنے دیے گئے ہیں, لیکن جس پٹی میں سبز رنگ کی لائیو کال لکھا ہے نیچے, اس کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اس کے آگے لکھا بھی گیا ہے کہ اس نمبر پر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ کی براہ راست کالز کا سلسلہ جاری ہے. حاجی صاحب فرمائیے, کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا کچھ مختلف روحانی بیماریوں کا, اور اس کے اوپر آپ نے زور دیا کہ یہ 99% ایسا ہوتا ہے, عموماً لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. دیکھو وہ ہے غلط فہمی کا شکار. ڈپریشن میں تو جادو ہو گیا, کیا نام ہے, سر میں درد ہو گیا تو جن آ گئے, وہ برتن گر گیا تو جن آ گئے, ایسے ہی موکلات آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہیں اور بھی کہتا ہوں, دعا کرو کبھی آپ کا جنات موکلات سے واسطہ اللہ نہ ڈالے. بالکل ٹھیک ہے. کیا بولا؟ بالکل ٹھیک. اللہ نہ ڈالے. یہ آسان چیزیں نہیں, ان پہ ہر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. جی, ہر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. لاکھوں میں شاید کوئی 1-2 ہوں گے جو اس پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے. الحمدللہ ہمارے پاس دنیاتی شفا پا کے جاتی ہے, لیکن کوئی شخص ایک نہیں کہہ سکتا سے میں نے 1 روپیہ کبھی لیا ہو. جی, دعائی کے علاوہ کسی پیسہ نہیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے, بہت بڑی فیس ہے, وہ دعا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے ایک ہی التجا کرتا ہوں, میرے لیے, میری نسلوں کے لیے, میرے والدین کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور ہمیشہ راضی رہے, اچھے کام کروا لے. ٹھیک ہے. اس سے بڑی دعا کوئی بھی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی کہنے میں طاقت بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں, نفسیاتی مریض آتے ہیں, ان کی باتیں سنو تو لگتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ بیٹھا ہوا ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر وہ جب کہانی کھولتی معلوم ہوا کہ اوپر کی منزل ہی خراب ہے. جی, اور فارسی میں کہتے ہیں, تو فارسی آتی ہوگی, وہ کہتے ہیں بالا منزل خالی ہے, کرایہ دار نہ داری. اوپر کی منزل خالی ہے, کرایہ دار بھی نہیں ہے. جی, بالا منزل خالی ہے, کرایہ دار نہ داری. اوپر کی منزل خالی ہے اور کرایہ دار بھی نہیں ہے. تو یہ اوپر کی جب منزل خالی ہو جائے نا تو بڑا نقصان کرتی ہے. ایسے ہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہر چیز قابل علاج ہے. اگر یہ ان کو مسئلہ ہے, پریشانی ہے, ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے ڈاکٹر موجود ہیں, سب لوگ ہیں, سب لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہزاروں ڈاکٹروں نے علاج کروائے ہیں. میں بیمار ہوتا ہوں, میں بھی کسی ڈاکٹر پاس جاتا ہوں. یہ تو تقسیم ہے کہ یاسری شفا کہاں لکھی تجھے نہیں پتا, میری شفا کہاں لکھی ہے مجھے نہیں پتا, ان کی شفا کہاں لکھی ان کو بھی نہیں پتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے اپنی جو نظام بنائے, ایک دوسرے اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے. میں آپ سے جڑا ہوں, آپ مجھ سے, آپ کسی اور سے, وہ آپ سے. یہ کائنات اسی طرح چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ جو مشکل ترین مرحلہ ہے,
وہ نفسیاتی مریض کا ہے. وہ نفسیاتی مریض اپنے آپ کو بولتا ہے بس سب پورا خاندان اس کو, بجائے نفسیاتی مریض ماننے کی, یا پورا خاندان بھی اگر نفسیاتی ہے وہ ماننے کے بجائے اس پہ آ جاتے ہیں, ان کے پاس جنات ہے, جنا کے حملہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دعا کریں کہ ابھی ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب جسمانی بیماری کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس میں بہت زیادہ مدخل اس خوراک کا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. غیر معیاری خوراک اور چیزوں کا استعمال بھی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں جو جنم لے رہے ہیں. یاسر آپ کی بات صحیح ہے. میں اپنا ایڈریس بتا دوں کہ وہ ان کو بتانا جانے والوں کے لیے مشکل نہ ہو. میں آپ لوگوں کو اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چرونگی ساتھی سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم بیٹھتے ہیں. یاسر یا جو خوراک کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یقین مانے یا نہ مانے میں نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے پاس 100% ناقص غذا ہے. 100% ناقص غذا جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. خالص غذا کہاں ملے گی آپ کو؟ گاؤں دیہاتے میں ملے گی. جہاں آپ کے پاس بکری ہیں وہ جو بھی درختوں کے پتے جڑی بوٹی کھائیں گی وہ آپ کو خالص دودھ ملے گا. ٹھیک ہے. آپ کی بھینسیں آپ چارہ کاٹتے ہیں, گھاس کاٹتے ہیں, کھلی ڈالتے ہیں, بھوسا ڈالتے ہیں, وہ آپ کو خالص ملتا ہے. اگر وہاں بھی اگر انجیکشن کا سلسلہ نہیں ہے تو ایسا ہی. آپ نے صحیح کہا. آپ تو ہر جگہ یہ معاملہ سب جگہ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نصیب میں, پورے پاکستان کے نصیب میں ایک اذیت ہے. میں رب سے التجا کرتا ہوں جوڑی پھیلا کے اس اذیت کو رب ختم کر دے. ایک تو ناقص غذا, دوسرا ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں اللہ کا عذاب کا دوسرا نام ہے, رب کا عذاب ہے. اور وہ ہمارے مذہب میں ہے کہ جیسے عوام ہوگی ایسے حکمران بھی ہوں گے. ہم سب بھی کہیں نہ کہیں قصوردار تو ہیں, سب سے زیادہ قصوروار ہے. ٹھیک ہے نا, ہے. کیونکہ آپ ناقص غذا کی بات کرتے ہیں, لوگوں نے لوٹنا سیکھ لیا ہے کہ کمپنیوں والے ناقص چیزیں بنا کے بیچتے ہیں. ٹی وی پہ پبلسٹی اچھی ہونی چاہیے, وہ چیز دڑ دڑ بکتی ہے, چاہے وہ زہر کیوں نہ ہو, وہ لیکن وہ بیک رہا ہوتا ہے. آپ کو خالص چیز اگر سونا بھی ہے نا تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اگر کچرا ہے زہر کھانے وہ کھانے سے مر جاتے ہو, اچھا شو پیس بنا ہوا ہے تو آپ بڑے خوش ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ناقص غذا کی بات کی, میں تھوڑی سی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یا سر آپ جو بھی تیل ملتے ہیں, گھی ملتا ہے, تیل بڑے مہنگے لے کے آتے ہیں, وہ جمتا نہیں ہے. کھانا پکنے کے بعد جب فریج میں آ جاتا ہے نا وہ گلتا نہیں ہے. ایسا ہی. اور پھر وہ جب جاتا ہے نالیوں میں, اور نالیاں پوری پیک ہو جاتی ہیں, تیزاب نہیں کھول سکتا اور کیا نام ہے پلمبر بھی نہیں کھول سکتا. بالآخر وہ نالیاں توڑ کے نئی نالی ڈالنی پڑتی ہے, اور نالی میں سے پوری چربی یوں نکلتی ہے کہ ایک پیپ بنا ہوا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آپ صحیح کہاں ہیں؟ گندم جو بھی غذا ہے سب میں ملاوٹ ہے. میں اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں, برا نہیں ماننا. نہیں ضرور کیجیے. یا سر آپ نے گاؤں دیہات دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا ہے. تو نے کھیتی باڑی کی یا نہیں کی میں یہ نہیں جانتا. میں نے کی ہے. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. میں نے باغبانی کی, کھیتی باڑی کی, سب مجھ جاتی ہے الحمدللہ. بچپن میں سیکھا, یعنی چھوٹی عمر میں ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک گوبر کی کھاد جا رہی تھی گائے بھینسوں بکریوں کی, تو زمین آپ کو اناج دے رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جس دن میں یوریا ایک دفعہ اس زمین میں چلا گیا نا, اس زمین نے کبھی آپ کو اناج نہیں دینا جب تک کہ یوریا نہیں ڈالے گا. آپ دیکھیں وہ فراوانی ہو گئی لیکن زمین بے ایمانی ہو گئی. بے ایمانی اس کے معنی ختم ہو گئی. آپ وہاں پر آپ کاشتکاری کرو, کھاد ڈالو تو ایک آدھ دھوکا کہیں آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو کوئی فائدے والی بات ہے. کھاد ڈالو تو وہ ایسے ہوتی ہے, لیکن وہ گوبر کی کھاد ہوتی جو 4-5 سال چلتی رہتی تھی. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ آخر میں ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو ہم اپنے ہر پروگرام میں دہراتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی دعا کی ایک شکل ہے جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا حاجی صاحب ذرا فرما دیجیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے اس سے فائدہ اٹھائے گا. جتنے لوگوں کے مسائل ہیں, جو بھی زندگی کے مسائل ہیں, کورٹ ہے, کچہری ہے, جانی مالی معاملات ہیں, لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں, ایک ہاتھ سینے پہ رکھو, ایک ہاتھ سر پہ رکھ لو. جب میں آمین بولوں تو چھوڑو دوبارہ رکھو, چھوڑو دوبارہ رکھو. جس کے درد ہیں گھٹنوں میں گھٹنے پکڑے, چھوڑے دوبارہ رکھے, چھوڑے دوبارہ رکھے. پیٹ میں, ناک میں, ٹانگ میں, گردن میں, موروں میں, ٹخنوں میں جہاں تکلیف ہے تو یہ عمل کریں. انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ 2 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے. انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفی بیماریاں جن جاتوں مجھے پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے.
پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب جائے، ساری کائنات کا ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع جادو کرنے کے نام مر جائیں، ان کے دل میں پھٹ جائیں، ان پہ جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، بیماری ختم ہو جائیں، جن جادو ختم ملک کے اوپر سے یہ تباہی پھیلانے والے حکمران کو رب ختم کرے۔ اپنے رب سے التجا کرتا ہوں کہ یہ ملک و قوم جو تباہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے، سب کی تکلیفیں مری جی، جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو۔ یاسر میں اپنی ذمہ داری پہ ایک صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ مانے، آپ تو سوال کرتے ہو، اگر میں کر لوں تو آپ کو برا تو نہیں مانے؟ ضرور کیجیے، ضرور کیجیے۔ آپ پچھلے دور حکومت کو دیکھو جب نواز شریف صاحب کی حکومت، میں صرف ایک رمضان کا سوال کرتا ہوں، آپ رمضان ٹرانسمیٹ کرتے ہیں؟ جی جی۔ اور اس نے کہا تھا کہ رمضان میں سحر افطار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور پورے رمضان میں سحر افطار میں لوڈ شیڈنگ رہی۔ کیا ہمارے حکمرانوں نے کبھی سچ بولنا سیکھا آج تک؟ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ ابھی کیونکہ سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے، وقت ہمارے پاس نہیں، لیکن قوم تو پیش رہی ہے نا۔ بالکل ایسا ہی، بالکل۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے لیے سب کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، بالکل، قوم کے لیے اچھا نہیں، قوم کے لیے اچھا نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں اس حساب سے میں بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور یہ آج کا پروگرام تھا۔ بہن آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ شامل گفتگو رہی ہیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔